نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین حضرات، آج کا یہ درس، آج کی یہ مجلس ہمارے مظلوم بھائی فلسطینیوں کے نام ہے۔ گزشتہ روز فلسطینیوں نے، ان مجاہدین نے، وہ مقدس مطہر منور لوگوں نے اسرائیل کے ظالم، اسرائیل کے قاتل، ان کو مار بھگایا ہے۔ میں ان مجاہدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو کئی سالوں سے ظلم کی چکی میں ان کو پیسا جا رہا تھا۔ وہ جمعے کی نماز پر ان کو شہید کیا جا رہا ہے، فرض نمازوں میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس، مسجد اقصی جس کو فتح کیا تھا امیر المؤمنین سسر محمد الرسول اللہ داماد حیدر کرار جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر لڑائی کے یہودیوں نے چابیاں دے دی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم اس بندے سے لڑائی نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہودی بزدل قوم ہے، بزدلان یہود۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تھے، یہودیوں تمہارے بڑے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ کو کہا تم لڑو، تمہارا رب لڑے، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ یہودی انتہائی بزدل قوم، موت سے ڈرنے والی، مال و دولت کے لالچی قوم، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنے والی قوم، بالکل بزدل یہودی۔ وہ کیا جانے محمد الرسول اللہ کی امت کے شیروں کو، ان کے جذبوں کو، ان کی ہمت کو۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ یہودی اور مسلمان خود اپنی تاریخ پڑھے۔ غزوہ بدر کے اندر دیکھے، 313 صحابی رسول 1000 کے لشکر کے اوپر بھاری آتے ہیں، صرف 14 صحابی شہید ہوتے ہیں، ادھر سے 70 مردار ہوتے ہیں، 70 ان کے قیدی بنتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا سامان؟ 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، 70 ان کے پاس اونٹ تھے۔ آپ اٹھائیں، موتا کی جنگ اٹھائیں، غزوہ موتا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 مسلمان ہیں، 3000 مسلمان 1,00,000 فوج کے اوپر غالب اور فتح ہوئی ہے۔ آپ اٹھائیں، جنگ قادسیہ اٹھائیں، چیف کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ چیف کمانڈر صاحب ابو عبیدہ بن جراح صاحب رضی اللہ عنہ 60,000 کا لشکر ہے، فرمایا صرف مجھے 60 بندے دے دو۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہیں یہ ایمان والے مجاہدین ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ تاریخ سے پوچھیں، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے غزا 60 ألفا ومع هذا تولوا مدبرین۔ 60 آدمیوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا، ان 60,000 کو شکست ہوئی۔ 60 آدمی نے دی، نبی کے غلاموں نے دی، 10,000 مردار ہوئے۔ 60,000 میں سے 10,000 ان کے مردار ہو گئے، اور اصحاب رسول 60 میں سے صرف 10 بندے شہید ہوئے۔ آپ اٹھائیں، حدیقت الموت کا واقعہ اٹھائیں،
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے کمانڈر تھے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت ابو جدانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا 40,000 آدمی کا مقابلہ کیا۔ اگرچہ ابو جدانہ شہید ہو گئے لیکن قلعہ فتح انہوں نے کر لیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اور مسلمانوں کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ مصر کا ایک علاقہ ہے مقوقس، وہ فتح نہیں ہو رہا، ہمارے پاس صرف 8,000 فوج ہے، مزید بھیجو۔ حضرت عمر نے فرمایا 4,000 اور بھیج رہا ہوں۔ 12,000 فوج، نبی نے فرمایا بہت ہوتی ہے، فتح کی علامت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 بندے نہیں بھیجے، صرف 4 صحابی بھیجے، عبادہ بن صامت خزرجی، زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، خارجہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 صحابہ کو فرمایا یہ 4,000 کے مقابلے میں ہے، اور فتح ہوئی۔ دور کیا جانا چاہتے ہیں، وہ تو نبی کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ مدد اللہ کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے۔ آپ اٹھیں سیالکوٹ کا واقعہ، سیالکوٹ کے ساتھ جب انڈیا کے ہندو بمباری کرنے کے لیے آئے، پاکستان کے اندر ٹینکوں کی بڑی جنگ ہوئی، ایک جرمنی میں ہوئی، ایک سیالکوٹ کے علاقے میں ہوئی، جون میں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 3 ٹینک تھے، 100 پاکستانی فوجی تھے۔ کیپٹن زبیری پکا سچا مسلمان تھا، ادھر سے ہندو کے پاس 3,000 ٹینک ہیں، 6,000 ان کے پاس بندے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پاکستانی فوج کے پاس 3 ٹینک، 100 فوجی، 100 سپاہی۔ تو کیپٹن زبیری پکا سچا مسلمان، اس نے رابطہ کیا مرکز کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ۔ تو کیپٹن زبیری نے کہا، قرآن کا مطالعہ کیا، دوسرے سپاہی کی یہی آیت پڑھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو 24 گھنٹے کی مہلت مانگی، 24 گھنٹوں کے اندر ہندوؤں کو ناکو چنے چبوا دیے، 3 ٹینکوں نے 3,000 ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے اور فتح ہوئی ان کو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان مائیں، وہ جو فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں، مظلوم بہنیں ہیں، آج دنیا کفر چیخ رہا ہے، تمہیں کشمیر کی چیخیں یاد نہ آئی، تمہیں فلسطین کے مظلوموں کی چیخیں یاد نہ آئی، برما کے مسلمانوں کی چیخیں یاد نہ آئی، عراق کی چیخیں یاد نہ آئی، وہاں جو مسلمان شہید ہوتے رہے۔ آج جب ذرا سا مجاہدینوں کو اللہ نے ہمت اور قوت دی اور انہوں نے اپنی جگہ وصول کی، فلسطینیوں نے اسرائیل سے اپنی جگہ کا قبضہ ہٹایا، آج تم چیخ رہے ہو۔ ہماری دلی دعا ہے اللہ مزید ان کو ترقیاں دے، مزید ان کو عزت دے، اور سارے مسلمان یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وحدت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ۔ اللہ ان کی نصرت اور مدد فرمائے، اور قبلہ اول کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سارے اسلامی ملکوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری دعائیں ہیں، ہماری ہر وقت دل سے دعا نکلتی ہے ان کے حق کے بارے میں، اپنے مسلمان مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں۔ سارے مسلمان جو ہے دعائیں کریں، قرآن شریف پڑھیں اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں مزید ان کے ساتھ دعا کرنے کی، ان کے ساتھ یکجہتی کی توفیق نصیب کرے۔